حضرت لقمان علیہ السلام کی 6 نصیحتیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے وفات کے قریب صاحبزادے سے فرمایا، بیٹے اب تک بہت نصیحتیں تم کو کر چکا ہوں، اس وقت 6 نصیحتیں کرتا ہوں جن کے اندر سارے علوم پوشیدہ ہے۔ نمبر 1، دنیا کے اندر صرف اتنا مشغول ہونا جتنی تمہاری عمر باقی ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ میری کتنی عمر باقی ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی منٹ موت آ جائے۔ جس کا یہ تصور ہوگا وہ دنیا میں کیوں کر کے مشغول ہوگا۔ نمبر 2، اللہ کی عبادت اپنی ان ضروریات کے مطابق کرنا جو اللہ سے وابستہ ہے۔ وجود، موت، پھر دوسری زندگی، اس کی بعد حساب کتاب اور داخلہ جنت اور وہاں ہمیشہ کی زندگی، ساری ضروریات اللہ ہی سے وابستہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ کو ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کی ضروری مشاغل میں عبادت ہی میں شامل ہے۔ نمبر 3، عمل اس مقام کے مطابق کرنا جو آخرت میں تم اپنا چاہتے ہو۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ آخرت میں اسے بڑے سے بڑا مقام ملے، لہٰذا اس کے لیے جد و جہد اور محنت بھی زیادہ سے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، جب تک نجات نہ ہو جائے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا۔ یہ تو موت کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ نجات ہوتی ہے یا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں زندگی بھر وہ عمل کرتے رہنا چاہیے جن کی بنیاد پر فضل خدا نجات کی توقع موقوف ہے۔ نمبر 5، گناہوں پر جرات اس کے مطابق ہو جو تم اللہ کی عذاب پر کر سکو۔ اللہ کی عذاب ایک ہی سیکنڈ میں صبر کرنا دشوار ہے، اس لیے کسی کو ذرا دیر کے لیے بھی معمولی گناہ پر جرات نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، کسی گناہ کا ارادہ کرنے سے پہلے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ اور اس کی فرشتے موجود نہ ہوں۔ جس وقت اور جس جگہ پہ بھی گناہ کی طرف میلان ہو، یہ تصور کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس وقت سے کوئی جگہ اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ تصور ہی انشاءاللہ ہر گناہ کی چھوڑنے کی ذریعہ بن جائے گا۔ حکمت سے مساکین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کا ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ خدا تعالیٰ کو جب کوئی چیز سونپ دیا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ حکمت سے مسکین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب کسی مجلس میں پہنچو پہلے اسلامی طریقے سے مطابق سلام کرو، پھر مجلس کی ایک طرف بیٹھ جاؤ، دوسرا نہ بولے تو تم بھی خاموش رہو۔ اگر وہ لوگ اللہ کا ذکر کرے تو تم ان میں سے سب سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو، اور اگر گپ شپ شروع کر دی تو اس مجلس کو چھوڑ دو۔ مروی ہے کہ آپ اپنے بچے کو نصیحت کرنے کے لیے جب بیٹھے ہو تو رائی کی بری ہوئی ایک تیلی اپنے پاس رکھ لی تھی، اور ہر نصیحت کے بعد ایک دانہ اس میں نکال لیتے تھے، یہاں تک کہ تیلی خالی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا، بچے اگر اتنی نصیحت کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی ٹکڑے ہو جاتا۔ چنانچہ آپ کی صاحبزادے کا بھی یہی حال ہوا۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ توبہ اسلامک آفیشیل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، پیارا سا کمنٹ کرے۔